اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ پیشن گوئی یہ خبر دی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کی جماعت میں گروہ در گروہ جماعت در جماعت لوگ آ کر کے شامل ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے تقریباً 70 ایام پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد واقعی جوک در جوک مسلمان ہوتے گئے لوگ، اور قافلہ اسلام میں لوگ شامل ہوتے گئے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، اور سورۃ اللہب میں اللہ تعالیٰ نے دو مذموم کردار ہیں ان کی مذمت بیان کی، ایک ابو لہب اور ایک اس کی بیوی، اور ان دونوں کا مذموم عمل یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حفوات بکا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے ان کی مذمت یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی عنوان بیان فرمایا، اور وہ عنوان ہے توحید کا۔ اس میں توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید عبادت، توحید ذات و صفات، ہر وہ قسم جو کہ توحید کے اندر ہے وہ تمام اقسام اس کے اندر شامل ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ اس کے بعد سورۃ الفلق ہے، اور سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کی یا چند عورتوں کی برائیوں اور ان کے شر سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ ان سے پناہ مانگے۔ نمبر ایک وہ عورتیں کہ جو نمبر ایک مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کا کہا گیا، نمبر دو اندھیرے کے شر سے پناہ مانگنے کا کہا گیا، نمبر تین پھونکے مارنے والوں کی والی یا والے جو بھی مرد یا عورت تعویذ گنڈے وغیرہ کر کے لوگوں کے اوپر پھونک مارتے ہیں یا لوگوں کو جو ہے وہ غلط راستے پہ چلاتے ہیں، ان پر تعویذ وغیرہ کرتے ہیں یا جادو کرتے ہیں، ان سے پناہ مانگنے کے لیے کہا یا ان کے حوالے سے، اور نمبر چار حاسدین کے شر سے۔ اس کے بعد سورۃ الناس۔ سورۃ الناس اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک صفت ربوبیت، نمبر دو صفت مالکیت، نمبر 3 صفت الوہیت۔ ان 3 صفات کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا، اور یہ قرآن پاک کی ترتیب وجودی کے اعتبار سے آخری صورت ہے، اور ترتیب وجودی کے اعتبار سے جو سب سے پہلی صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اگر ناظرین ہم غور کریں تو سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی 3 صفات کو بیان کیا۔ نمبر 1 ربوبیت، نمبر 2 الوہیت، نمبر 3 اللہ رب العزت کی مالکیت۔ آخری صورت میں بھی یہی 3 صفات بیان ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کا سارا نظام، خواہ وہ دنیا ہو یا آخرت، وہ تمام کا تمام نظام اللہ تعالیٰ کی انہی 3 صفات کے اندر گھوم رہا ہے، صفت ربوبیت، صفت مالکیت اور صفت الوہیت۔ عبادت کے لحاظ سے الوہیت، تخلیق اور پیدائش اور پروان چڑھانے کے اعتبار سے صفت ربوبیت، اور قدرت اور قاہریت اور کائنات پر جو ملکیت اور ملوکیت کے اعتبار سے قبضے کے اعتبار سے بادشاہت کے اعتبار سے صفت مالکیت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے سمجھنے، جاننے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو احباب قرآن مجید کا یہ خلاصہ سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور